اب دجال جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کفر کو پھیلائے گا. اس کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہوگی کہ بارش برسے گی، کھیتیاں زیادہ ہو جائیں گی، پھل زیادہ ہو جائیں گے، اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے مادی وسائل کی وجہ سے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والی عورتیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ عورتوں میں مادیت پرستی زیادہ ہوتی ہے، چمک دمک ان کو زیادہ کھینچتی ہے، تو یہ دجال کے فتنے میں زیادہ گرفتار ہوں گی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلے گا تو وہ دجال کی پیچھا کریں گے کہ اس کو قتل کریں. اب دجال وہاں سے بھاگے گا، تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ وہ اسرائیل جائے گا، اور وہاں پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے باب لد. اس وقت بھی اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ ہے، اس کا نام ہے لد ایئرپورٹ، شہر کا نام بھی لد ہے. اور اسرائیل والوں نے وہاں پر ایک دروازہ بنایا ہے، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے باب لد. 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس جگہ پر دجال پہنچے گا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس کو قتل کر دیں گے. بہت عرصہ میں یہ سوچتا رہا کہ دجال نے بھاگنا تھا تو کہیں پہاڑوں میں روپوش ہو جاتا. رشیا کے پہاڑ ہیں، دوسرے ملکوں میں پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلے تو بہت ہیں پوری دنیا میں. تو یہ مقام لد کا کیا معنی؟ بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ لد کا جو ایئرپورٹ ہے نا وہ اسپیس پورٹ بھی ہے، یعنی وہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں اور وہاں سے خلائی گاڑیاں بھی اڑ کے خلا میں جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ کہ دجال یہ چاہے گا کہ میں لد پہنچوں اور وہاں سے اسپیس شپ میں بیٹھ کے میں خلا میں چلا جاؤں، کیونکہ دنیا میں تو مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے، تو میں یہاں دنیا سے چلا ہی جاؤں. تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں یہاں سے خلا میں چلا جاؤں، مگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی فلائٹ لینے سے پہلے لد کے مقام پہ قتل کر دیں گے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کے فیصلے کریں گے. پوری دنیا کی حکومت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی. پھر عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر یہود و نصارہ میں جو ان کی مخالفت کرے گا اس کو وہ قتل کریں گے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک بھی بندہ غیر مسلم نہیں رہے گا، سارے مسلمان ہوں گے. اس وقت اتنی برکتیں ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا. اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، آج ایسی گائے بن گئی ہیں جو 100 لیٹر دودھ دیتی ہیں ایک دن میں. اب 100 لیٹر تو واقعی پورے خاندان کے لیے کافی ہے، 40-50 گھروں کے لیے کافی ہو جاتی. یہ باتیں نبی صاحب نے اس وقت فرمائیں جب کہ لوگوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیسی تھی؟ یہ نگاہ نبوت تھی جو بہت دور دیکھ لیتی تھی، کہ 1400 سال پہلے بیٹھ کر ایسی باتیں کی جیسے آج اپنی آنکھ سے دیکھ کے کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے. پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو بگاڑ آئے گا نا وہ پرماننٹ بگاڑ ہوگا، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی علی شرار الناس، ان لوگوں پر جو سب سے زیادہ شریر لوگ ہوں گے. تو ایسے لگتا ہے حالات سے کہ قیامت کے بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو گئیں، اب امام مہدی کے آنے کا وقت بہت قریب ہے. یہ جو حالات میں اتنی بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے نا، یہ کسی چیز کا پیش خیم ہے.